ریاست جموں کشمیر کی تاریخ میں یہاں کی عوام کے ساتھ ہر جگہ ہر وقت سودا کیا ہے، غداری کی ہے، اور اس کو علاوہ کوئی یہاں پر دینے کی بات نہیں ہے کہ یہاں کا نوجوان بیچارہ خودکشی کرنے پر مجبور ہے کیونکہ اس کے پاس روزگار کا کوئی راستہ ذریعہ نظر نہیں آتا۔ یہ جو ظالموں اور جابروں کا نظام ہے اس کو بدلنے میں ہم سارے کلیدی کردار ادا کریں۔ سب سے بڑی چیز ہے عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیوں کو دیکھ کر کے یہ عزت کے مقام ان کو عطا کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں اس وقت جو انتخاب کا ایک ماحول ہے، تو مجھے دور دور تک کہیں آپ کے مد مقابل کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ ایک طرفہ مقابلہ آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اگر کہیں کوتاہی ہے، تھوڑا بہت اگر کہیں فرق ہے، تو اس کو ہم سب کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ یہ الیکشن نہیں ہے۔ بہت مدتوں کے بعد آپ کو ایک موقع ملا ہے، اور اس مدتوں کے دوران میں جو آپ کو موقع ملا ہے، یہ تحریک کی شکل میں آپ کو ایک بڑا موقع ملا ہے۔ اس تحریک کو کامیاب کرنا ہم سب کا فرض ہے، جوانوں کا، بزرگوں کا، ہماری ماؤں بہنوں کا، مل جل کر کے اس پیغام کو جگہ جگہ پہنچا دو، تاکہ ہم اس فرسودہ نظام کو، یہ جو ظالموں اور جابروں کا نظام ہے، اس کو بدلنے میں ہم سارے کلیدی کردار ادا کر سکیں۔ قسم لاجواب ہے۔ رات کو ہم نے مہو منگت میں قیام کیا، مہو میں، اور وہ تو مجھے لگتا ہے پہلگام سے بھی بڑھ کر کے ایک خوبصورت ویلی ہے۔ تو یہاں اس علاقے کو مجھے لگتا ہے کہ سیاحت کے زمرے میں بہت قبل لایا جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں کے نمائندوں نے ایک اس علاقے کے ساتھ سوتیلا رویہ کیا ہے۔ میں اکثر یہاں کے تمام لوگوں سے، بہت سارے لوگ، ہمارے جو ایکس سٹنگ جو ایم ایل اے تھے یا منسٹر تھے، اس آدمی نے اس علاقے کے ساتھ بہت ظلم و جبر کیا ہے۔ بالکل برحق ہے آپ کا کہنا، کوئی شک نہیں کہ اس نے اس علاقے کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، جو یہاں پر جبر کیا ہے، یہاں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اس علاقے کو جو انہوں نے اگنور کیا ہے، اس پہ کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے۔ لیکن میں ساتھ ہی ساتھ ایک اور جماعت کی بات کرنا چاہوں گا، جس جماعت نے اس ملک کو، جو جموں کشمیر ایک ملک ہوا کرتا تھا، اس ملک کو ریاست پر کھڑا کر دیا، اور اسی ریاست کو یوٹی پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اس جماعت کا بھی آپ ذرا تھوڑا سا تاریخی موازنہ کیجئے، جنہوں نے ریاست جموں کشمیر کی تاریخ میں یہاں کی عوام کے ساتھ ہر جگہ ہر وقت سودا کیا ہے، غداری کی ہے، اور اس کو علاوہ کوئی یہاں پر دینے کی بات نہیں کری۔ وہی لوگ جو آپ کو کہتے ہیں ہم تونجا کی پوزیشن آپ کو واپس لا کر کے دے دیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے جنگلات کا تحفظ کر کے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، آپ کو بھٹکانے کے لیے پھر سے میدان میں آپ پڑیں گے۔ خاص طور سے میں بانیہال کے جو ٹاؤن کے لوگ ہیں، آپ پہاڑ کی بات کر رہے ہو، یہ بیچارے بہت مظلوم لوگ ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جس طرح کا ناروا اور جو سوتیلا رویہ اپنایا گیا ہے، قابل مذمت ہے۔ جتنا ہمیں بڑا افسوس ہے، حالانکہ اس طرح سے خوبصورت اور یہاں کے قابل ترین بڑے ذی شعور لوگ اور پڑھے لکھے طبقے کو اس طرح سے مچلا گیا ہے، کچلا گیا ہے، یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ خطے میں دیکھیں گے، ہر جگہ آپ کو بے روزگاری کا یہ عالم نظر آ رہا ہے کہ یہاں کا نوجوان بیچارہ خودکشی کرنے پر مجبور ہے، کیونکہ اس کے پاس روزگار کا کوئی راستہ ذریعہ نظر نہیں آ رہا۔ تعلیم کی حالت آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے ہائی سکولوں میں مشکل سے ایک سٹاف ہے، ایک دو ٹیچر سے کام چلایا جا رہا ہے، تو وہاں آپ کیا توقع رکھیں گے کہ ہمارے مستقبل، ہماری نونہال کہاں پر، کس ترقی میں، کس دنیا سے مقابلہ کر پائیں گے؟ تو میرے بھائیوں، ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو میں آپ کے یہاں پر اسٹیج سے پیغام دینا چاہوں گا، ہماری تمام جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیشہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، لیکن ہماری جماعت کا منشور ہے، اور خاص طور سے حاجی امتیاز احمد شان صاحب کا منشور ہے کہ اس طبقے کے لیے، او بی سی کے لیے، جو ہمارے بیک ورڈ کلاسز طبقہ ہے، ان کے لیے آواز اٹھائی جائے گی، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہے ان زیادتیوں کو ختم کیا جائے گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ چہرے میں مایوس دیکھ رہا ہوں، یہاں پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اکٹھے ہو جائیے، جس طرح سے آپ کا گھر گھر کی آواز اس وقت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی شکل میں گونج رہی ہے، حاجی امتیاز احمد شان صاحب کو اپنا رہبر مان رہی ہے، تو اسی طرح سے گول میں اگر کسی کو خدشہ ہو، کوئی شک ہو، تو میں آپ کو یہاں آن ریکارڈ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کم سے کم ہم نے آپ کو ووٹ دیے تو کم سے کم 95% دیں گے، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم 99% سبیب کر کے پورا سب ڈویژن کا ووٹ جو ہے حاجی امتیاز احمد شان صاحب کے حق پہ جائے گا۔ میرے ساتھیوں، اس کے بعد
आप जो अपना एतमाद इस वक्त हाजी इम्तियाज अहमद शान साहब को सौंपने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको कसीर तादाद में, अगर कोई वोटर ज्यादा से ज्यादा पोल भी करवाना है, कलम दवात हमारा निशान होगा। और उसके बाद आप एक बदला हुआ निजाम देखेंगे, एक इंसाफ का बयार देखेंगे, एक नई सुबह देखेंगे, क्योंकि हर सुबह के बाद, हर कटा टूट अंधेरे के बाद एक नई सुबह आई होती है। वो वक्त भी देखे हैं, तारीख की उन घड़ियों ने, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। लिहाजा ये बहुत कीमती वक्त है, फैसले की घड़ी है, कहीं चौंक ना जाना, कहीं बहक ना जाना, एक सही फैसला लेना, कलम दवात को याद रखना। हाजी इम्तियाज अहमद शान साहब की दयानतदारी, इनकी अमानतदारी और इनके विचार को, इनके बेहतरीन ख्यालात को अपने सामने रख करके पूरे इलाके में ये पैगाम पहुंचा दो, अब की बार